بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ احادیث آپ نے معجزے کے متعلق سنی، اور اب کچھ احادیث آ رہی ہیں کرامات سے متعلق۔ کرامات یہ دراصل کرامتن کی جمع ہے، جو اکرم اور تکریم کا اسم ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی نفیس ہونا، عزت دار ہونا اور سخی ہونا، لیکن اصطلاحی طور پر کرامت اس خارق عادت فعل یعنی کرشمے کو کہتے ہیں جو مومن نیکوکار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، لیکن وہ نہ تو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور نہ اس کا مقصود کفار کا معارضہ و مقابلہ ہو، کیونکہ جو خارق عادت فعل نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور کفار کے معارضے اور مقابلے پر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کرامت کے مقر اور قائل ہیں، جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کرامت اہل حق یعنی تمام اہل سنت والجماعت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا واقعی اور حقیقی چیز ہے۔ ولی اللہ کے اس نیک بندے کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا بقدر طاقت بشری عرفان رکھتا ہو، معلومات رکھتا ہو، اور نیکی کرنے اور برائی کے ترک پر قائم و دائم ہو، دنیاوی لذات اور خواہشات میں غیر منہمک ہو، اور اتباع سنت و تقوی میں مراتب کا حامل ہو، اور اولیاء سے کرامتوں کے ظہور اور وقوع کا اس بات عقلاً تو یہ محال نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز مشکل اور بعید از امکان نہیں ہے۔ اس کی ذات جس طرح اپنے پیارے پیغمبروں کے ذریعے معجزوں کا ظہور کرا سکتی ہے، اسی طرح اپنے پیغمبروں کے سچے تابع داروں اور نیکوکار مؤمنوں کے ہاتھوں پر کرامتوں کا ظہور بھی کرا سکتی ہے۔ جہاں تک نقلاً اس بات کا تعلق ہے تو قرآن پاک اور احادیث رسول دونوں میں کرامت کا ثبوت صراحتاً موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد کے زمانے کے اولیاء اللہ سے صادر ہونے والی کرامتوں کی روایتیں جس تسلسل کے ساتھ منقول ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر صاف ذہن اور کھلے دماغ سے دیکھا جائے تو اس بارے میں کسی کو شک، شبہ اور انکار کے مجال نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر اکابر مشائخ طریقت جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس قبیل کے نہ جانے کتنے اللہ والے ہیں جن کی کرامتیں نہ صرف ایک زیادہ ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہرحال یہ لوگ نہ صرف ایک اپنی ذات سے نیکوکار تھے بلکہ ہزاروں لاکھوں کو انہوں نے نیکوکار بنایا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا جس کا آج زمانہ نہ صرف اعتراف کرتا ہے بلکہ حق شناسی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ جی،
اچھا، کرامت کا صدور اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ولی سے کوئی بھی کرامت اس کے قصد اور اختیار کے تحت صادر نہیں ہوتی، بلکہ بلا قصد اور اختیار صادر ہوتی ہے۔ اچھا، انہی بعض حضرات کا قول یہ بھی ہے کہ کرامت معجزے کے جنس سے نہیں ہوتی، یعنی جو چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے تھوڑے سے کھانے کا بہت ہو جانا، انگلیوں سے پانی کا ابل پڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ کرامت کے طور پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس سلسلے میں تحقیقی قول یہ ہے کہ کرامت کے قصد اور اختیار کے تحت بھی صادر ہونا ممکن ہے، اور بلا قصد اختیار بھی۔ فرق اتنا ہے بچوں کہ نبی کے ذریعے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ معجزہ ہے جو نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے صادر فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک کرامت کا تعلق ہے تو یہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں۔ بس صلاح اور نیکی لازم ہے۔ اب کوئی انسان اگر نماز نہ پڑھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میری کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ جب اللہ سے نہیں ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی اس کا صحیح تعلق نہیں ہے۔ کرامتوں کے لیے جیسے ابھی ہم نے پیچھے کہا کہ صلاح، نیکی، اللہ سے تعلق، یعنی تعلق مع اللہ، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، تبھی پھر اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے خارق عادت چیزیں اور افعال کا صدور ہوتا ہے۔ تو بہرحال کرامت حق ہے۔ یہاں پر حدیث ہے دو صحابہ کی کرامت سے متعلق۔ حضرت انس کہتے ہیں ان اسید بن حضیر وعباد بن بشر تحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لهما حتى ذهب ساعة من الليل، ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصا حتى بلغ أهله، رواه البخاری۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دو جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی اہم معاملے میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو اتنی طویل ہو گئی تھی کہ اس کا سلسلہ 1 گھنٹہ یعنی بڑی رات چل گئی، جبکہ وہ رات بھر نہایت تاریک تھی، وہ نہایت بہت تاریک رات تھی۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے گھروں کے لوٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلے تو اس وقت ان دونوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی اچانک روشن ہو گئی اور اس کی روشنی وہ چلنے لگے، یہاں تک کہ جب دونوں کے راستے جدا ہوئے، یعنی اس جگہ پہنچے جہاں سے ہر ایک کے گھر کی طرف الگ الگ راستہ جاتا تھا، تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چل کر اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ یہ بخاری کی روایت۔ بخاری کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ دونوں صحابی سخت اندھیری رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو اس وقت ایسا لگا جیسے ان دونوں کے ساتھ 2 چراغ ہیں جو ان کے راستے کو روشن رکھتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر جب وہ صحابی اس جگہ پہنچ کر کہ جہاں سے ان دونوں کے گھروں کو الگ الگ راستے جاتے تھے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ایک ایک چراغ ہر ایک کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے عیال پہنچ گئے۔ تو بچوں اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ دونوں صحابی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے تھے، اور جب ان کی گفتگو
حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوئی اور اپنے گھروں جانے لگے تو دونوں کے ساتھ روشنی الگ الگ ہوئی. یہ ہے ان کی کرامت. اور بہرحال یہ صحابہ تھے اور صحابہ کی نیکی اور بھلائی سے متعلق آدمی کیا ہی کہہ سکتا ہے. اور آگے کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں لما حضر احد دعانی ابی من اللیل، جب جنگ احد پیش آئی تو رات میں میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا میرا خیال ہے کہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ مارے جائیں گے ان میں سب سے پہلے مارا جانے والا شخص میں ہوں گا. من يقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانی لا اترک بعدی اعز علی منک غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس میں شک نہیں کہ میں اپنے پیچھے ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑ رہا ہوں جو مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے. یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی ہے جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ بلکہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہے. باقی میرے اپنے پسماندگان میں تم ایسے شخص ہوگے جو مجھ سے زیادہ عزیز. لہٰذا اس خصوصی تعلق کی بنا پر تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمے جو بہت سا قرضہ ہے اس کو جلد از جلد ادا کر دینا. نیز اپنی بہنوں کے حق میں جو نو میں میری ایک وصیت سن لو، اپنے بہنوں کے حق میں میری ایک نصیحت سن لو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کے بعد جب صبح ہوئی اور میدان کارزار گرم ہوا تو میرے والد ہی شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے شخص تھے اور میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. جنگ احد کے شہداء کی تدفین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ دو کو ایک ایک قبر میں دفن کیا جائے. چنانچہ حضرت جابر نے اپنے والد کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا اور وہ دوسرے شہید حضرت عمرو بن جموع تھے رضی اللہ عنہ، جو حضرت جابر کے والد کے دوست بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت ایک قبر میں دو کو دفن کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے. اور علماء کرام اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر حق نے جو بات کہی ہے وہ ہم نے آپ کے اس کا قول پڑھ کے سنایا. اس کے بعد یہ حدیث آتی ہے بچوں نجاشی سے متعلق، یعنی نجاشی کی قبر پر نور کا. اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتی کہ لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور رواہ ابو داود. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نجاشی کے انتقال کے بعد ہمارے درمیان اس بات کا چرچا ہوتا تھا کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ نور دکھائی دیتا ہے. ابو داؤد کی روایت. اس حدیث سے پاک کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے نجاشی سے مراد حبشہ کے دو بادشاہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اپنے ملک کے حکمراں تھے. وہ پہلے دین نصرانیت عیسائیت کے پیرو تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پکے اور سچے مسلمان بن گئے تھے. انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بڑی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اونچی جگہ بنائی. چنانچہ جب حبشاہی میں ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. ان کے انتقال کے بعد ذکر حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ نجاشی کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جن صحابہ کا حبشہ آنا جانا ہوتا تھا وہ وہاں ان کی قبر دیکھ کر مدینہ میں آ کر یہی باتیں بتاتے تھے. اور چونکہ سب لوگوں کا کسی غلط بات پر متفق ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ بات خبر متواتر کے قریب ہے. رہی یہ بات کہ نور دکھائی دینے سے کیا مراد ہے،
تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کی قبر پر نور کا اس طرح کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا تھا جیسے کسی چراغ، چاند اور سورج کی روشنی دیکھی جاتی ہے۔ تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ نور دکھائی دینا دراصل اس نورانیت، تازگی اور روحانی طمانینت کی تعبیر ہے جو اس قبر کی زیارت کرنے والے کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ بہرحال نجاشی کے قبر سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو چونکہ نجاشی نے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا، تو یہ سب آپ کی کرامتوں میں شمار ہوں گا جی۔ اور اس کے بعد پھر حدیث پاک ہے جسد اطہر کو غسل دینے والوں کی غیب سے رہنمائی، اور یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرماتی ہیں کہ لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لا ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يدرون من هو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا فغسلوا وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا، تو وہاں موجود صحابہ یا اہل بیت کے درمیان یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی اسی طرح اتار دیے جائیں جس طرح ہم غسل دینے کے لیے اپنے مردوں کے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہ صرف سطر کے اوپر ایک کپڑا چھوڑ کر باقی پورے جسم کو برہنہ کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خصوصیت کی بنا پر کپڑوں ہی کے اندر غسل دیا جائے۔ یہ بہرحال سوال اٹھا۔ جب اس سوال پر صحابہ میں اختلاف رائے کا اظہار ہوا کہ کچھ لوگوں نے میت کو غسل دینے کے مروجہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے جسد اطہر پر سے کپڑے اتارنے کا مشورہ دیا، اور کچھ حضرات نے جسد اطہر کو برہنہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور سب کا کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہو سکا، تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا وہاں نہیں رہا جس کی توڑی اس کے سینے پر نہ گئی ہو۔ مطلب یہ کہ نیند کے اچانک غلبے نے سب کو غافل کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے گھر کی ایک کونے سے کسی ایسے بولنے والے کی آواز سنی جس سے وہ لوگ بالکل ناواقف تھے۔ وہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اندر غسل دو۔ چنانچہ وہ سب لوگ یہ آواز سنتے ہی ہوشیار ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کپڑوں کے اندر ہی اس طرح غسل دیا کہ اس وقت جسد اطہر پر جو کرتا تھا اسی پر پانی ڈالتے تھے اور کرتے ہی سے بدن کو ملتے جاتے تھے۔ اس روایت کو علامہ بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب مزار حق جدید نے مختصر بات کہی ہے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ غسل دیتے وقت جسد اطہر پر جو کپڑا کرتا تھا اس کو کفن دیتے وقت اتار دیا گیا تھا، اور یہ روایت ضعیف ہے کہ تکفین کے وقت بھی اس کرتے کو نہیں اتارا گیا بلکہ اس کو کفن کے نیچے ہی رہنے دیا گیا تھا، اور یہ روایت لہذا اس روایت استدناد اور استدلال صحیح نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ بات ہے جس کو مظاہر حق نے نقل کیا ہے، اور معاملہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے دیگر محدثین کے اقوال کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کرتے مبارک کو باقی رکھتے ہوئے پانی بہایا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا اور اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام تھا۔ اس کے بعد حدیث پاک ہے
پیغمبر علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ کی کرامت. اور یہ روایت ہے جناب حضرت جلیل القدر تابع ابن منکدر بیان کرتے ہیں ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ الجيش بأرض الروم وأسر فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد له ببصبصة حتى قام إلى جنبه كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد. رواه في شرح السنة. جلیل القدر تابعی ابن منکدر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رومی علاقے میں لشکر کا راستہ بھول گئے تھے یا دشمن کے ہاتھوں قید کر لیے گئے. پھر وہ دشمن کے قبضے سے نکل بھاگے اور اپنے لشکر کی تلاش میں لگ گئے. اسی دوران کسی جنگل میں ان کی مدبھیڑ ایک بڑے شیر سے ہو گئی تو انہوں نے نہ صرف ایک خطرناک شیر کو سامنے دیکھ کر بھی اپنے اوپر اپنے اوسان بحال رکھے بلکہ اس کو اس کی کنیت کے ذریعے مخاطب کر کے کہا کہ ابو حارث میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا ہوں یا کہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا. اب اس کے قبضے سے نکل بھاگا ہوں اور اپنے لشکر کی تلاش میں سرگردہ ہوں. شیر یہ سنتے ہی دم ہلاتا ہوا کہ جو جانور کے مطیع فرمانبردار ہو جانے کی علامت ہے ان کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کسی طرف سے کوئی خوفناک درندے وغیرہ کی آواز آئی تو شیر اس کے دفعے کے لیے اس آواز کی طرف لپکتا اور پھر واپس آ جاتا. اسی طرح وہ شیر ایک محافظ اور رہبر کی مانند سفینہ کہ پہلو بہ پہلو چلتا رہا یہاں تک کہ سفینہ اپنے لشکر پہنچ گئے اور شیر واپس ہو گیا جیسا کہ شرح سنہ میں مذکور ہے. اس حدیث پاک کے ذیل میں بھی مختصر تشریح ہے جس کو مختلف شراح نے لکھی ہے. فرق کہتے ہیں کہ یہاں راوی نے اپنے شک کو ظاہر کیا ہے کہ یا تو یہ صورتحال پیش آئی تھی کہ اس علاقے میں حضرت سفینہ اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے تھے اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں تھے یا کہ کہیں موقع پا کر دشمن نے ان کو اچانک لیا تھا اور قید میں ڈالا تھا. سفینہ نام نہیں لقب ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ لقب اس لیے مشہور ہوا کہ وہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بہت سارا سامان اپنے اوپر لادے ہوئے تھے. اس کے باوجود شرکائے سفر میں سے جو شخص تھک جاتا تھا وہ اپنا سامان بھی ان پر لاد دیتا تھا اور وہاں سے خوشی سب کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا تو مزاحن فرمایا انت السفینہ کہ تو بہرحال کشتی ہے. انت السفینہ تم تو کشتی ہو. بس اسی دن سے وہ سفینہ کے لقب سے اس طرح مشہور ہوئے کہ لوگوں کو ان کے اصل نام کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارا اصل نام کیا ہے تو وہ جواب دیتے میرا نام بس وہی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا تھا یعنی سفینہ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ کا حال جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر اسی قبیل کے مختصر اور احادیث ہے جو انشاءاللہ ہم دیگر مجلس میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.